آئیں گے. دیکھو دنیا میں دونوں طرح کے حالات آتے ہیں, خوشی بھی غمی بھی, بیماری بھی صحت بھی, بھوک بھی اور تونگری بھی. ہر قسم کے حالات اس دنیا میں آئیں گے. اور کبھی زلزلہ, طوفان, سیلاب, وبائیں, قحط, یہ سارے حالات اس دنیا میں آئیں گے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے حالات آ رہے ہیں, یہ جو تم کو امتحان میں ڈالا ہے, اس امتحان کے بعد یہ حالات اصل میں آخرت میں آنے والے ہیں. یہاں جو حالات آئے ہیں وہ تمہیں چکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں جو آئیں گے وہ حقیقی حالات ہوں گے, ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو اتنا کھلا صاف واضح پیغام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا ہے کہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہو اور آزمائے جانے کے لیے آئے ہو, امتحان کی کمرے میں بیٹھے ہو, اور کچھ دنوں کے بعد تمہاری کامیابی ناکامی کا فیصلہ تمہیں قیامت کے اندر سنا دیا جائے گا, یا تمہارے مرنے پر تمہیں سنا دیا جائے گا, اور اس کا انعام کل قیامت میں رکھا گیا ہے. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ قیامت میں ایک انعام ہے اور وہ چھپا ہوا ہے, تو عام طور پر انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ جب تک انعام کی قیمت, انعام کے مزے یا سزا کی نوعیت اس کو نہ پتا ہو, تو وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا. یہ قانون بنا کر جو ملکوں میں بنتے ہیں, یہ قوانین بنانے کے بعد ان قوانین کی سزا کو کیوں بتایا جاتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے؟ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ کرو گے تو سزا ملے گی. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض سزاؤں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سزا کم ہے, اس کی سزا بڑھائی جائے, اس کا جرمانہ بڑھایا جائے تاکہ لوگ اس کو کرنے سے رک جائیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم کو جنت ملے گی اور جنت کا نقشہ نہ کھینچا جاتا, تو لوگ اس جنت کے حصول کے لیے کوششیں نہیں کرتے. اگر صرف یہ کہا جاتا کہ جہنم ہوگی سزا کے طور پر اور جہنم کا نقشہ نہ کھینچا جاتا, تو کیا ہوتا؟ تو پھر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت بنائی اور اس کی نعمتیں اس میں رکھی, تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور آ کر کہا, اے اللہ, تو نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو کوئی اس جنت کے بارے میں سنے گا کہ ایسی جنت ہے تو اس میں جائے بغیر رہے گا نہیں. اتنی حرص, اتنی لالچ, اتنی اندر سے خواہش پیدا ہوگی کہ کسی طرح بھی اس جنت کو حاصل کر لوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے, جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جنت کو مشکلات سے, مصیبتوں سے, مکارہ کا لفظ آتا ہے, ان چیزوں سے جن سے طبیعت میں ناگواری اور بوجھ پیدا ہوتا ہو, ان سے ڈھانپ دیا, چھپا دیا. ایسے جیسے ہم کسی پودے کو لگانے کے بعد اوپر سے جھاڑ لگا دیتے ہیں, تو اگر یہ کانٹے دار جھاڑی نہ لگائیں تو ہر کھانے والے جانور کے منہ میں پانی آئے کہ کھا لوں, اور جب کانٹے دار جھاڑیاں اس کے اوپر لگ گئیں تو سب رک گئے اور وہ آہستہ آہستہ تناور درخت بن گیا. تو جب یہ دیکھا کہ جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے, چھپا دیا,
تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور نے اللہ رب العزت کے خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ اب تو جو تو نے نظام بنایا ہے مشکل ہی لگتا ہے کہ اس میں کوئی جا پائے. ایسے ہی جہنم کو پیدا کیا, جا کر دیکھ کر آؤ. اے اللہ ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو اس کے بارے میں سن لے گا کبھی بھی اس میں نہیں جائے گا, اپنے آپ کو حلت الامکان بچائے گا, اور اس کے بعد اس جہنم کو خواہشات سے, راحتوں سے, عیاشیوں کے ساتھ چھپا دیا. اب جب دیکھا تو اللہ کی خدمت, اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ اب اگر اس کو جو تو نے بنا دیا, اب انسانوں کا اس سے بچنا بہت محال اور مشکل ہے. تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا امتحان گاہ ہے, اس امتحان میں کامیاب ہو جانے والے کے لیے اس دنیا کی خوشیاں جو عارضی ہیں یہی دائمی خوشیاں وہاں ملیں گی. مثلا یہاں اچھے کھانے دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے, کچھ کھا لیتا ہے, لیکن کچھ ہی کھاتا ہے, زیادہ نہیں کھا سکتا. دونوں صورتوں میں, ایک تو یہ کہ اس کے پاس اس اچھے کھانے کی قوت خرید محدود ہے, اور دوسرے یہ کہ اس اچھے کھانے کو پیٹ میں ڈالنے کی قوت محدود ہے. اللہ رب العزت نے جنت میں یہی کھانے, میں پھر کہوں یہ والے کھانے تو نہیں ہوں گے, یہ ایک نمونہ ہے ہمیں اس طرف کھینچنے کا. یہاں کے جو اعلیٰ ترین, آپ کے پسندیدہ ترین کھانے ہیں, ان سے کہیں زیادہ لذیذ کھانے وہاں موجود ہیں, لیکن یہاں تھوڑی سی شکل دکھائی ہے تاکہ اگر صرف یہ کہتے کہ جنت میں کھانا ہوگا تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ہو, اور ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو, لیکن تھوڑا سا کھانا دکھا کر اور وہاں یہ بتایا کہ ایسی لذیذ چیز ہوگی, وہاں کے لیے آدمی کو تیار کیا ہے کہ جس مقصد سے دنیا میں بھیج رہے ہیں آزمانے کے لیے, اس میں کامیاب ہو کے واپس آنا. ایسے ہی آپ جہنم کی باتوں کو سمجھ, چھوٹی سی آگ ہے, وہاں کی بڑی آگ ہے. جہنم کی آگ کے اندر بھگتایا ہوا آدمی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو نیند آ جائے. تو دنیا اللہ نے بنائی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بھیج کر یہ بتایا کہ تم کو امتحان میں مبتلا کر رہے ہیں, اس امتحان میں کامیاب ہو کر آ جاؤ. اب آپ میری گزشتہ جمعے کی ساری باتوں کو یاد رکھیے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال اچھے یا برے, بلکہ اس آیت کے ذیل میں تو کہیں گے برے اعمال کی وجہ سے ساری دنیا میں فساد پھیل گیا. پچھلے جمعے کو ہم نے تفصیل سے یہ بات کی تھی. تو یہ جو دنیا میں حالات آ جاتے ہیں, خراب حالات جن سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں, ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا اسی قسم کے حالات سے گزر رہی ہے. تو ان حالات کے چند اسباب ہیں, اگر یاد کریں سب سے آخری بات جو میں نے عرض کی ہوئی, چند اسباب کیوں ہوتے ہیں ایسا. تو سب سے پہلا سبب یہ کہ اس میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے. یہ حالات جو خراب آئے, اب ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ان خراب حالات میں یہ کیا کرتا ہے. فلاں نے کر دیا, یا کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ, یہ جو اللہ ہے اللہ نے اس کو کیا. کیوں کیا؟ ہمارے خراب اعمال کی وجہ سے کیا. امتحان. برا حال آ گیا, یہ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, میری طرف یا میری مخلوق کی طرف. یہ جو خراب حال آیا, اس آدمی نے اس خراب حال کو خندہ پیشانی سے کیا کہیں گے, خوشی سے برداشت کیا. اس کو خوشی تو نہیں ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی. خوشی بھی ہوتی ہے, خوشی ایسے ہوتی ہے کہ جب بیماری آئی تو کہا اللہ تیرا کتنا کرم ہے,
اس چھوٹی سی بیماری پہ تو نے میں چھوڑ دیا. تو آج کل تو سنتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں ہیں, اللہ تیری مہربانی. یہ خوش ہے کہ اللہ نے مجھے بہت چھوٹی سی سزا دی ہے, اللہ نے میرے کو بہت چھوٹی چیز سے آزمایا ہے. بڑی چیز سے آزماتا تو پتہ نہیں ہم پورا کر سکتے کہ نہ کر سکتے. تو ایک تو خوش ہے, اور ایک یہ کہ خوش تو نہیں ہے, اس کی استعداد ایمان کے بقدر اتنی نہیں ہے, لہذا وہ خوش تو نہیں ہوتا مگر صبر کرتا ہے. یہ بھی کامیاب ہے, یہ صبر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور لکھا بخار آ گیا. کہ اللہ اللہ ہے اللہ. کسی نے کہا عمر اتنے بہادر آدمی ہو آپ, اس ذرا سے بخار سے آپ کراہ رہے ہو, آوازیں نکال رہے ہو. تو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ نے مجھے بیمار اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری آہیں سننا چاہتا ہے, میں اس کو اپنی پہلوانی دکھانا نہیں چاہتا. تو سب سے پہلا سبب کسی پریشانی کا یہ ہے کہ اللہ اسے آزما رہے ہیں, یہ امتحان ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو, ابراہیم کو اللہ نے آزمایا چند باتوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ, وہ سب میں کامیاب ہو گیا. ابراہیم کو جو خلیل اللہ کہہ دیا, ایسے ہی نہیں کہا, ہر چیز میں جس چیز میں آزمایا اس میں کامیاب ہو گیا. اب وقت اتنا نہیں, ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی قربانی, آزمائش آزمائش. وہ آگ میں ڈالا جانا, وہ آگ میں ڈالے جانے سے یہ جو موقع تھا, تاریخی روایات یہ کہتی ہیں, جن کو مفسرین نے نقل کیا ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ قحط پڑا تھا سخت قسم کا, اور بادشاہ کے دربار سے غلہ ملا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا جو تم بھی جا کر کوشش کرو. یہ بھی گئے تو قواعد کے مطابق, اصولوں کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاتے ہی سجدہ کرتے, سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تمہیں غلہ نہیں ملے گا, جاؤ. تو جو تفسیروں میں لکھا ہے, جو تھیلا ہاتھ میں لے کر گئے تھے وہ تھیلا خالی واپس لا رہے تھے, رستے میں ریت کا ٹیلا نظر آیا, اسی میں ریت بھر لی تاکہ کم از کم تھوڑی دیر تک تو عافیت رہے گی, سمجھیں گے کہ ہمیں غلہ لے کر آیا ہوں. اچھا گھر پہنچے تو بی بی سو رہی تھی, غلہ رکھ دیا, وہ بوری رکھ دی ایک طرف اور سو گئے. بی بی اٹھی, دیکھا اچھا غلہ آ گیا, دیکھا تو بہت زبردست قسم کا نفیس گندم ہے, پیسا روٹی پکائی. حضرت ابراہیم السلام کو اٹھایا کہ بھئی اٹھ جاؤ, کھانا تیار ہے. کہنے کھانا کہاں سے آیا؟ کہنے وہ جو تم لے کے آئے تھے. سجدہ نہیں کیا, بدلے میں اللہ نے غلہ دے دیا. لیکن ایک آزمائش پوری ہوئی ہے. اب اگلی دفعہ جب گئے لینے کے لیے تو وہاں تو مکالمہ ہو گیا, ارے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہم تو اپنے رب کو کرتے ہیں. پھر وہ رب کون, مارتا ہے جلاتا ہے, وہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد بڑی آزمائش آ گئی, جلاؤ اس آدمی. اللہ اکبر. جتنی اپنے ملک کو چھوڑنا, پہلے بابل چھوڑ کر کے گئے تھے شام, یعنی جس کو فلسطین کہتے ہیں, اب فلسطین ہے ورنہ ایک تھا. وہاں سے بھی بچوں کو لے کر نکلے ہیں. ہر جب اچھی جگہ نظر آوے جبرائیل سے کہیں کیا یہاں ٹھہرنا ہے؟ کہ نہیں آگے. پھر کوئی اچھی جگہ نظر آئی کہ یہاں ٹھہرنا ہے, کہ نہیں آگے. کرتے کرتے جہاں کوئی آثار نہیں تھے, کہ یہاں چھوڑ دو. کیسی بچہ بڑا ہو گیا, ذبح کر دو. تو جب اللہ اپنے پیارے کا اتنا امتحان لیتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ, ہمارا امتحان نہیں ہوگا. بے شک چھوٹی چیزوں سے ہوگا. بے شک یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ بچہ ذبح کرو, اس بچے کی یاد میں مینڈا ذبح کرو, ذرا مال خرچ کرو نا اپنا. ٹھیک ہے نا جی, سمجھ میں آ گئی بات. ان پریشانیوں کا سب سے پہلا سبب یہ ہے خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام نہیں ہونا ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا, بولو نہیں, یہ حالات افراد کی وجہ سے, پارٹیوں کی وجہ سے,
کسی ایک گروپ آف پیپل، اگر لوگوں کو گروہ کی وجہ سے نہیں، یہ حالات اللہ نے لائے ہیں، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات ابھی آگے اور کریں گے کہ اور مزید کیا اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے گا۔